کبھی کبھی ملتی ہے ایسی تقریر، اس تقریر کو لاسٹ تک ضرور سننا، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو۔ پیر صاحب تھے، ان کا ایک مرید تھا جس کا کام تھا بال کٹنگ کا، اور وہ بال کٹنگ کرتا تھا، بال کاٹتا تھا لوگوں کے۔ اس کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد بیوی گھر پہ آئی۔ کچھ سالوں کے بعد اس کے ہاں ایک خوشی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹا 2-3 سال کا جب ہو گیا تو اس کو کوئی اٹھا کے لے گیا، وہ گم ہو گیا۔ بیوی بہت رو رہی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ بات سنو، تمہارے پیر صاحب ہیں، ان سے دعا کے لیے کہو، ہو سکتا ہے ان کی دعا میں وہ اثر ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمارا بیٹا ہمیں واپس مل جائے۔ تو اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، ہم پیر صاحب سے دعا کے لیے کہیں گے۔ اب وہ شوہر اس کا گھر سے نکل گیا، پیر صاحب کے یہاں پہنچا، کہا حضور ہمارا بیٹا گم ہو گیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ واپس آ جائے، وہ ہمیں واپس مل جائے۔ تو اللہ کے ولی تھے، وہ پیر صاحب تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی، اور اس سے کہا جاؤ، اللہ جب چاہے گا تو تمہارا بیٹا گھر پہ آ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ 1-2 سال ہو گئے، 3-4 سال گزر گئے، بیٹا نہیں آیا۔ پھر اس کی بیوی رونے لگی ایک دن اور کہنے لگی کہ بیٹا واپس نہیں آیا، جاؤ پھر پیر صاحب کے پاس جاؤ اور دعا کراؤ، ہو سکتا ہے پیر صاحب کی وجہ سے ہمارا بیٹا واپس آ جائے۔ وہ انسان پھر پیر صاحب کے ہاں گیا اور پیر صاحب سے کہا حضور ہمارے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، جاؤ اللہ چاہے گا تو تمہارا بیٹا گھر پہ واپس آ جائے گا۔ وہ پھر چلے آئے، ابھی 10-12 سال گزر گئے تو بیٹا نہیں آیا۔ پھر اس کی بیوی رونے لگی کہ 10-12 سال گزرنے کے بعد بھی بیٹا نہیں آیا ہے، جاؤ ایک بار پھر جاؤ پیر صاحب سے دعا کرا، ہو سکتا ہے واپس مل جائے بیٹا۔ اب وہ شوہر جاتا ہے اور پیر صاحب کے گھر جانے کے بعد کہتا ہے حضور بیٹا واپس نہیں آیا، 10-12 سال گزر گئے۔ تو پیر صاحب نے پھر کہا کہ جاؤ اگر اللہ چاہے گا تو بیٹا واپس آ جائے گا۔ 15-16 سال گزر گئے لیکن بیٹا واپس نہیں آیا۔ جب بیٹا واپس نہیں آیا تو ایک دن وہ رو رہی تھی، اور شوہر نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ ایک دم شوہر پہ چڑھ گئی کہ تم بولنا مت، میں کیوں رو رہی ہوں؟ آج 18 سال ہو گئے ہیں، تمہارا پیر روز دعا کرتا ہے، لیکن 18 سال کے بعد بھی بیٹا گھر پہ نہیں آیا۔ کیسا ہے تمہارا پیر؟ تمہارا پیر کوئی پیر نہیں ہے، ڈھوگی ہے، اس کی دعا میں تاثیر نہیں ہے، اس کی دعا میں اثر نہیں ہے۔ 18 سال ہو گئے، بیٹا واپس نہیں آیا ہے، کیسے دعا کرتا ہے؟ کیسے پیروں کے تم مرید ہو کہ تمہارے پیر کی دعا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک گما ہوا بیٹا واپس آ جائے؟ تمہارا پیر کوئی پیر نہیں، ڈھوگی ہے۔ بیوی نے بہت زیادہ ڈانٹ دیا۔ جب زیادہ ڈانٹ دیا تو مایوس ہو گیا، غمزدہ ہو گیا، اور وہی اسی حالت میں وہ اپنی دکان پہ چلا گیا۔ بال کاٹ رہا تھا، بال کٹنگ کر رہا تھا، اتنے میں اس کے پیر صاحب آ گئے۔ پیر صاحب نے کہا بیٹے ہمارے بال بھی کاٹ دو، اور ان پیر صاحب نے اپنے سر کے بال مڑانا شروع کر دیے۔ وہ بال مڑنے لگا، جب آدھا سر مڑ چکا تھا اس کی آنکھ سے آنسو آ گئے، وہی بات سوچ کے، وہی بیوی نے جو کہا تھا کہ تمہارا پیر پیر نہیں، ڈھونگی ہے، 18 سال سے دعا کر رہا ہے، قبول نہیں ہوئی، بیٹا واپس نہیں ملا، بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ جب اس کے آنسو نکلے نا تو اس کے آنسو وہی جب بال چھلے ہوئے تھے وہاں پہ گرے، تو پیر صاحب نے اوپر دیکھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے ساری بات بتائی کہ آج ہماری بیوی ہم پر بھڑک گئی اور بہت زیادہ ہمیں سنائی، فلا بات کہہ رہی تھی۔ پیر صاحب نے کہا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جاؤ گھر چلے جاؤ۔ اس نے کہا حضور آپ کے بال کا نہیں، گھر چلے جاؤ۔ اب وہ گھر جا رہا تھا، جیسے ہی گاؤں میں پہنچا، گھر کے قریب پہنچا، لوگ اس پر پھول برسا رہے تھے، لوگ اسے مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ مبارک ہو مبارک ہو۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کیا بات ہے، یہ لوگ ہمیں مبارکباد کیوں پیش کر رہے ہیں، ہمارے اوپر پھول کیوں برسا رہے ہیں؟ جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ گھر میں 18 سال کا جوان بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کی ماں اسے سینے سے چپٹا کے رو رہی ہے۔ جیسے ہی دیکھا بیٹا واپس آ گیا، سینے سے چپٹ گیا، رونے لگا اور کہا بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا، کہاں چلا گیا تھا؟ محبت ماں کو بھی ہوتی ہے بیٹے سے، محبت بھائیوں کو بھی ہوتی ہے بھائی سے، محبت بہنوں کو بھی ہوتی ہے، لیکن باپ کو جو محبت ہوتی ہے نا تو وہ دکھاتا نہیں ہے کہ ہمیں بھی اتنی محبت ہے۔ باپ دور کھڑا دیکھتا ہے بیٹے کو اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ ماں پیار کرتی ہے گلے لگتی ہے، بھائی پیار کرتے ہیں گلے لگتے ہیں، بہن پیار کرتی ہے گلے لگتی ہے، لیکن باپ دور کھڑا دیکھتا ہے، اس کے دل میں چھپا ہوا پیار کا بھی محسوس کرنا۔ وہ بہت پیار کرتے ہیں، دنیا کا ہر باپ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرنے والا ہوتا ہے،
دنیا کے ہر والدین اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں. آج لوگوں نے بنا رکھا, لوگ سمجھتے ہیں کہ باپ پیار نہیں کرتے ہیں. باپ کی ڈانٹ میں بھی پیار ہوتا ہے. ایسے ہی کسی کے باپ اپنے بچے کو ایسے ہی نہیں ڈانٹتے, ایسے ہی نہیں مارتے. اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوتا ہے, کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. وہ اپنے بچے کو سدھارنے کے لیے, اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے انہیں مارتے ہیں, انہیں ڈانٹتے ہیں, تاکہ میرا بچہ آگے جا کے بگڑے نہ, آگے جا کے وہ نیک انسان, اچھا انسان بنے. یہی وجہ ہوتی ہے. وہ باپ, وہ انسان اپنے بیٹے سے گلے لگتا ہے اور کہتا ہے, بیٹا کہاں چلا گیا تھا اتنے دن ہمیں چھوڑ کے, ہم لوگوں کو چھوڑ کے کہاں چلا گیا تھا, اور تو یہاں واپس کیسے آیا, 18 سال ہو گئے تجھے. اس کے بیٹے نے کہا, بابا مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں کیسے آیا, لیکن مجھے کچھ لوگ پکڑ کے لے گئے تھے. میں ایک ڈھابے پہ تھا اور وہاں پہ کام کرواتے تھے مجھ سے. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ایک بزرگ آئے اور ان بزرگ نے مجھ سے روٹی مانگی, میں نے انہیں روٹی دی, اور ان کی روٹی بلی لے کے بھاگ گئی. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, وہ رزق کو ضائع نہیں ہونے دیتے, وہ رزق کی قدر کرتے ہیں. آج انسان رزق کی قدر نہیں کرتا. شادی ہال میں چلا جائے, کتنا کھانا برباد کرتا ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا اپنی نگاہوں سے, بہت زیادہ کھانا برباد کر دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. اللہ والے رزق کی قدر کرتے ہیں. تو وہ لڑکا کہنے لگا, بابا میں اس بلی کے پیچھے بھاگا, اور جیسے ہی بلی کے پیچھے بھاگا, بلی تو مجھے نظر نہیں آئی, میری ماں مجھے سامنے سے نظر آ گئی. بابا میرا گھر مجھے سامنے نظر آ گیا. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا نا, ماں مجھے نظر آ گئی اور میں اپنی ماں کے گلے سے لگ گیا. بابا بلی کو مجھے پتہ نہیں کہاں چلی گئی, لیکن مجھے میری ماں مل گئی, مجھے آپ مل گئے, میرا پورا پریوار مجھے مل گیا, میرے گاؤں والے مجھے مل گئے. بابا وہ کوئی ضرور اللہ کا نیک بندہ ہوگا. ابا وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا. اس انسان نے کہا, بیٹا مجھے یہ بتاؤ وہ دکھنے میں کیسے تھے, انہیں پہچان سکتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا, بابا میں انہیں جانتا تو نہیں ہوں, لیکن اگر دیکھوں گا تو ضرور پہچان جاؤں گا, کیونکہ ان کے سر پہ آدھے بال مڑے ہوئے تھے. جب اس نے اتنا سنا کہ ان کے آدھے بال مڑے ہوئے تھے, دوڑتا ہوا گیا, اپنے پیر کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا, حضور میری بیوی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, انہیں معاف کر دو. تو اللہ والوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے. انسان آج صبر کرنا بھول گیا ہے. انسان کو صبر کرنا چاہیے. آج انسان صبر نہیں کرتا, بے صبرا ہو گیا ہے. اللہ اسے کتنی بھی نعمتوں سے نواز دے, انسان ناشکری پہ اترا ہوا ہے. انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے, اللہ کی کتنی نعمتیں کھاتا ہے, اللہ کا رزق کھاتا ہے, لیکن اللہ کی ناشکری کرتا ہے. آج اسے صبر نہیں رہا, بے صبرا ہو گیا, ناشکرا ہو گیا. آج بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ, اللہ کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے آ جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو. یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں کم دی ہیں. جو انسان بہت زیادہ غریب ہے, حد سے زیادہ غریب ہے, ذرا دیکھیں کیا اس کی آنکھیں نہیں ہیں, کیا اس کے ہاتھ نہیں ہیں, کیا اس کے پیر نہیں ہیں؟ اسے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صرف دولت نہ ہونے کی وجہ سے, صرف شہرت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کو بھول جائیں گے؟ نہیں, اللہ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا. ہمیں کچھ بھی نہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو, ہمارے پاس دولت بھی نہ ہو, شہرت بھی نہ ہو, ہمارے جسم کے اعضاء تو سلامت ہیں, ہماری آنکھیں تو دیکھتی ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جو اندھا ہے, جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, اس سے پوچھو کہ ان آنکھوں کی قیمت کیا ہے, وہ تمہیں بتائے گا. جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے, ان سے پوچھو ان ہاتھوں کی قیمت کیا ہے. جس کے پاس پاؤں نہیں ہے, ان سے پوچھو ان پاؤں کی قیمت کیا ہے, وہ تمہیں بتائیں گے. اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس پر تانا کستے ہو کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا. اللہ کا شکر ادا کیا کرو. جو انسان کھانا کھائے اور کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کر دے, اتنا کہہ دے یا اللہ تیرا شکر. بندے نے کھانا بھی کھا لیا, پیٹ بھی بھر گیا, اور صرف اتنا کہہ دیا کہ یا اللہ تیرا شکر, اللہ تعالیٰ اسے 1 روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہاں, 1 روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, ناشکری نہ کریں. اللہ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے. ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں ہمارے لیے کم ہے. جب اللہ کا شکر ادا کرو گے نا, اور صبر سے کام کرو گے, تو اللہ تمہیں بہت نوازے گا. تمہیں مال و دولت سے بھی نوازے گا, عزت و شہرت سے بھی نوازے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.